الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے ایک درس میں بتایا گیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے اچھائی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی رکھی ہے، اور ایسے شخص کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور گناہوں سے انہیں نہیں روکتے، تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے۔ ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر 5152 نمبر کی حدیث پر موجود ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الی جبریل علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا وکذا بأہلھا، کہ آپ فلاں بستی کو اور اس بستی میں رہنے والے باشندوں کو آپ الٹ دو۔ اس بستی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو اس بستی کے اندر الٹ دو، انہیں الٹ پلٹ دو۔ قال یا ربی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان فیہ عبدک فلانا، اسی بستی میں تیرا ایک وہ بندہ بھی رہتا ہے، فلاں بندہ، لم یعصک طرفۃ عین، جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ گناہ کا کام نہیں کیا، گناہوں سے بچتا رہا، ایک ایسا نیک بندہ بھی اسی بستی میں تیرا رہتا ہے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل السلام سے کہا، اقلبها علیہ وعلیہم، کہ اس شہر کو، اس بستی کو اس آدمی کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ اس بستی میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام کے اوپر اس بستی کو اٹھا کے پلٹ دو۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، کیونکہ شہر والوں کو میری نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر اس شخص کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں بدلا۔ اس حدیث کی شرح میں صاحب مرقات المفاتیح، مشکات المصابیح کی شرح ہے مرقات المفاتیح، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے لکھنے والے نور الدین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ یہ سچ ہے کہ اس شخص نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مگر اس کا یہ جرم اور اس کی یہ گناہ کیا کم ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے خلاف شریعت کام ہوتا رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ برائیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اور وہ خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہا، برائی ہوتی رہی، گناہ بڑھتا رہا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی رہی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے پر ناگواری کے احساسات نظر نہیں آئے، اس کے ماتھے پر
شکن کا اثر نظر نہیں آیا، وہ پوری بستی سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں لگا رہا اور دعوت و تبلیغ جیسے نیک عمل کو اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے سے غافل رہا، کیا اس کا یہ جرم کم ہے؟ ہر شخص اپنے دائرے اختیار میں ہونے والی برائیوں کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر، اللہ رب العالمین کی اس فرمان کے اندر آپ دیکھیں تو اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ ایک سچا اور پکا مومن مسلمان وہ ہے جو گناہوں کو دیکھ کر کے خاموش نہیں بیٹھتا۔ گناہ دیکھتا ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے اسے تو وہ اپنی طاقت کے بلبوتے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس پاور نہیں ہے، اقتدار اور اختیار نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے کہ بھائی جو یہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہے، اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک، ورنہ اس کا جو انجام ہے یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے احسن انداز میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نبی داؤد کتاب الملاحم کی روایت ہے، 4338 نمبر کی حدیث ہے۔ انا سمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، لوگ گنہگاروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، فلم یاخذوا علی یدیہ، اور اس کے ہاتھ کو نہ روکیں، اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ یأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اگر فریضہ انجام نہیں دیں گے، لوگوں کو اچھائیوں سے روشناس نہیں کرائیں گے، انہیں برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر، اپنے بستی اور محلے کے اندر ہونے والے معاشیات کو دیکھ کر کے اس کو ختم کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم دل کے اندر برا جانیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ کوئی سبیل نکال کے یہ برائی ختم ہو۔ سماج اور معاشرے کے اندر بڑا برا اثر جا رہا ہے اس کا، آپ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر نیک کام کرنے کی اور لوگوں کو نیک کام کروانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم خود نیک کام کریں گے اور دوسروں کو نیک کام کی دعوت نہیں دیں گے، ہم خود گناہ سے بچتے رہیں گے، دوسروں کو گناہ سے نہیں بچائیں گے، تو ہماری ناکامی کا ایک ذریعہ یہ بن سکتا ہے، ہمارے جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ یہ سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیک بنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔